رخسار پر تماشے ہو، کان سے گوشوارے نوچے گئے ہیں. یہاں جتنے صاحبان اولاد بیٹھے جن کی بیٹیاں بھی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ یہ کام کریں، کبھی اپنی بیٹی کے بندے پر جا کے ہلکا سا ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا کھینچ کے دیکھیے گا، پوچھیے گا. آپ کی بیٹی خود کہے گی بابا میرے تکلیف ہو رہی، بابا میرے درد ہو رہا ہے. اندازہ کیجیے جب جناب سکینہ کے گوشوارے نوچے گئے تھے تو سکینہ کتنی روتی ہوں گی بابا کے پاس کھڑے ہو کے، بابا بابا میرے گوشوارے نوچے گئے ہیں. عزادارو یہ سکینہ کہاں کہاں امتحان دیتی گئی ہے، کہاں کہاں امتحان دیتی گئی ہے. جب یہ سکینہ کربلا کے بعد چلی ہے، اونٹ سے گری، سید سجاد نے قافلے کو رکایا تو کچھ پر تادیانے پڑ رہے تھے. سکینہ کہتی تھی بھیا مجھے چھوڑ دو، میرے خواب میری وجہ سے تمہیں تادیانے لگ رہے ہیں. عزادارو یہ کاروان چلنے لگا کہ ایک بی بی نے جس نے پانی پلایا تھا کتنا عجیب جملہ کہا، دعا کرو جس طرح تم یتیم ہوئے میرے بچے اس طرح یتیم نہ ہو. سکینہ نے اس نے بھی الہی آمین کہا. عزادارو سکینہ یزید کے دربار میں جب پہنچی تھی وہاں بھی ایک منظر دیکھا جناب سکینہ نے کہ جناب سکینہ کے بابا کا کٹا ہوا سر قریب لایا گیا اور پھر اس کا دور ہٹا کے کہا میرے بابا کو تجھ سے محبت ہے، دیکھوں کہ تیرے بابا کا سر تجھ تک کیسے آتا ہے. جناب سکینہ نے پھٹا ہوا دامن پھیلا دیا تھا، بابا میری تمہاری محبت کا امتحان ہے. سر امام حسین بلند ہوا، سکینہ کی آغوش میں گود میں آگے رہا. عزادارو وہاں بھی چھین لیا گیا. بس وہ آخری منزل آئی جناب سکینہ کی کہ ایک مرتبہ زندان شام میں جناب سکینہ اتنا رو رہی ہیں کہ یزید کی نیند خراب ہوئی. جب نیند خراب ہوئی سوال کیا کون روتا ہے جس کی وجہ سے میری نیند خراب ہو رہی؟ کسی نے کہا حسین کی دختر رو رہی ہے. کہا پوچھو جا کے کیا معاملہ ہے، چپ کیسے ہوگی؟ جب وہاں زندان میں تمام لوگوں سے پوچھا اس بچی کو خاموش کراؤ، کہا خاموش نہیں ہوتی. کیا چاہیے اسے؟ کہا بابا کا سر. اتنا کہنا تھا امام حسین کا سر. یزید نے کہا جاؤ جا کے دے دو. جیسے ہی سر حسین ابن علی قائد خانہ شام پر پہنچا پر بیویاں احترام امام حسین میں کھڑی ہوئی. ایک بیوی نے کہا بھیا میرا سلام لے لو، ایک نے کہا بیٹا میرا سلام، فضہ نے کہا بیٹا سلام لے لو، کسی نے کہا آقا سلام لے لو، اور میرے باپ نے کہا اے میرے والی و وارث میرا بھی سلام لے لے. عزادارو تمام کے آگے سے سر ہوتا ہوا جب جناب سکینہ تک پہنچا. عزادارو بہت منطقی بات ہے، بہت فطری بات ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں بچیاں ہوتی ہیں، بیٹیوں کو باپ سے زیادہ رغبت ہوتی ہے. باپ کے لباس میں ذرا سا نشان بھی لگاؤ تو بیٹیاں آگے کہتی ہیں بابا آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں. آپ کے جسم پر کوئی نشان لگاؤ بیٹی آگے پوچھتی ہے بابا یہ کیا ہوا؟ جب آپ گئے تھے تب تو آپ کے پیر پہ نشان نہیں تھا، یہ کیا ہو گیا؟ بیٹیاں پوچھتی ہیں. عزادارو جیسے ہی سر حسین جناب سکینہ امام حسین کا سر جناب سکینہ کی گود میں آیا، سکینہ نے اپنے ننھے ہاتھوں کو جناب امام حسین کے ہونٹوں پر رکھنے کا بابا تمہارے ہونٹوں سے خون نکل رہا ہے. اے بابا تمہارے ہونٹ تو بہت زخمی ہیں بابا. اے بابا ان ہونٹوں کو کس نے زخمی کیا؟ سکینہ روتی جاتی ہیں، اپنے بابا کی کبھی بالوں پہ ہاتھ پھیرتی ہیں، بابا کی کبھی چہرے پہ ہاتھ پھیرتی ہیں، کبھی باپ کے رخساروں پر پیار کرتی ہے. ایک جملہ کہتی ہے بابا اگر تمہارے ہاتھ ہوتے سکینہ اپنے رخسار کے زخم دکھاتی. اے بابا تمہارے ہاتھ ہوتے تو اپنے سر کے زخم دکھاتی. عزادارو بچی یہ کہتی رہی، اپنے ہونٹوں کو اپنے زخمی بابا کے ہونٹوں پر رکھ دیا. ہونٹوں پر ہونٹ کا رکھنا تھا کہ آواز آنا بند ہوئی. جناب زینب کو تشویش ہوئی، بیٹا سجاد دیکھو سکینہ کی آواز نہیں آتی. عزادارو میرا بیمار امام اپنی ہتھیلیوں بیڑیوں کو سنبھالے ہوئے جناب سکینہ کے قریب پہنچا، نفس پر ہاتھ رکھا، ایک جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. عزادارو سید سجاد ایک مرتبہ در زندان کے دروازے پر آئے. دروازے پر آنے کے بعد فوجیوں سے کہا میری بہن مر گئی ہے، ہمیں باہر نکالنے تو غسل و کفن کرنے کا حاکم کا حکم ہے، اندر ہی غسل و کفن ہوگا. عزادارو غسل و کفن ہوا اور اس کے بعد سکینہ کا جنازہ اٹھا. سید سجاد نے کہا ہوگا سکینہ معاف کر دینا، میرے ہاتھوں میں ہتھیلیاں بندھی ہوئی ہیں ورنہ میں تمہارے جنازے کو اٹھاتا. عزادارو سکینہ کو سپرد لات کیا گیا، قبر بند ہو گئی. جب کچھ دنوں بعد کچھ عرصے بعد رہائی ملی، تمام بیویاں قید خانے سے باہر چلی گئی. جناب زینب سب کو جمع کر رہی تھی، آؤ چلو ہمیں پہلے کربلا چلنا ہے، وہاں سے مدینہ چلیں گے. عزادارو جب تمام بیویاں آگے جناب زینب نے ایک مرتبہ بیویوں کو شمار کر کے
سیدنا سجاد سے کہا بیٹا سجاد تیری ماں رباب نہیں ہے اس میں، تیری ماں رباب نہیں ہے۔ حضرت میرا مولا فوراً پہنچا، کیا دیکھا زندان شام میں جناب ام رباب اپنی بیٹی سکینہ کی تربت سے لپٹی ہوئی ایک ہی جملہ کہہ رہی تھی، بیٹا سکینہ اٹھو، بیٹا اٹھو، ہمیں رہائی مل گئی ہے، کیا تم گھر نہیں چلو گی؟ حضرت جانتے ہیں سکینہ جناب زینب کی آغوش میں سر رکھ کے شام کو پرندوں کو دیکھ کر کہتی تھی پھوپھی اماں یہ کہاں جاتے ہیں؟ اے پھوپھی اماں شام کو کہاں جاتے ہیں؟ جناب زینب نے کہا بیٹا سکینہ اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ حضرت اتنا سننا تھا، بچی نے ایک جملہ کہا پھوپھی اماں ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ ہمیں رہائی کب ملے گی؟ ام رباب رو رہی ہے۔ جناب سید سجاد نے جناب ام رباب کا شانہ پکڑ کے کہا اماں اٹھیے چلیے، اماں اٹھیے چلیے۔ حضرت اٹھانا تھا کہ ایک مرتبہ جناب ام رباب نے ہاتھوں کو بلند کیا، اے شام والو جب رات کا اندھیرا ہونے لگے تو میری بچی کی تربت پر چراغ جلا دینا، سکینہ کو رات کے اندھیرے سے ڈر لگ اللہ بلا اللہ المحمد وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگارہ ہمارے اس قلندرین عبادت کو اپنے مہارکم قبول مقبول فرما۔ پروردگارہ جناب ابو الفضل عباس جو باب الحوائج ان کی باب الحوائج جناب سکینہ کا واسطہ، یہ جتنے لوگ دعا کر رہے ہیں پروردگارہ ان کی دنیا و آخرت کی تمام تر حاجات کو پورا فرما دے۔ پروردگارہ جناب سکینہ کے مصائب کا واسطہ دنیا و آخرت کے ہر مصائب کو ہم تمام افراد سے دور کر دے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ پروردگارہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، تمام عزاداران امام حسین محبان محمد و آل محمد کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ظہور امام علیہ السلام میں جلد تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار آوان میں قرار دے، ماتم حسین